السلام علیکم ورحمۃ اللہ حدثنا احمد بن اشرف قال حدثنا باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن الأعمال بني آدم وقوله يؤذنون وقال مجاهد استاذ سرعة للرسولية يقال المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الحي جاهل. حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أما رضي بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم العظيم. یہ بخاری شریف کا آخری باب ہے اور امام بخاری علیہ رحمہ نے جہاں پر حدیث پیش کرنے میں بے پناہ تقویٰ شاعری کا مظاہرہ کیا، وہیں پر آپ نے ایک خاص اہتمام یہ بھی کیا ہے کہ اپنی کتاب کو حدیث کی کتابوں کا جو طرز ہوتا ہے اس کے مطابق بھی رکھا اور کچھ خاموش پیغام بھی. ان خاموش پیغاموں میں بنیادی پیغام اور میسیج یہ ہے کہ آپ نے اپنی کتاب کی شروعات حدیث نیت سے کی، جس میں نیت کی درستگی کی بات بتائی گئی. تو پہلا باب جو کتاب کا ہے وہ ہے وحی کا نزول کیسے ہوا. تو پہلا باب پہلا چیپٹر وہی رکھا جو رکھا جانا چاہیے، لیکن برکت کے طور پر شروعات حدیث نیت سے کی تاکہ انسان اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلے اپنی نیت کی. اور مذہب اسلام کی ایک خوبی ہے کہ اللہ رب العزت کرنے پر جو انعام عطا فرماتا ہے اس کی مہربانی، لیکن اگر ہماری نیتیں ٹھیک ہوں تو صرف نیت کے بلبوتے پر بھی ہمیں ثواب ملتا ہے. تو یہ فضیلت اہل اسلام کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں. آپ نے دنیا میں کچھ اچھا کیا ہے تو اس کا کریڈٹ آپ کو ملتا ہے، لیکن آپ نے دل میں اچھا سوچ رکھا ہے تو آپ کی سوچ کو نہ دنیا پڑھ سکتی ہے، نہ سمجھ سکتی ہے، نہ اس کو بدلا دے سکتی ہے. اللہ ہی دلوں کے حال جاننے والا ہے. اس کی کریمی ہے کہ وہ صرف نیت کر لینے کو بنیاد کر دی تمام معاملہ. تو اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے. عمل میں ہو سکتا ہے کہ کچھ چوک ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ عمل ہو پائے اور ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہو، لیکن نیت کرنے میں کوئی مظاہرہ نہیں. اللہ حدیث بریلوی میں اللہ رب العزت نے انہیں جو توقع علمی عطا فرمایا تھا اس کی روشنی میں آپ نے ایک جگہ فتح رضویہ شریف میں چلتے چلتے 40 نیتوں کا ذکر کیا. چلتے ہوئے ذکر کیا ہے، یعنی کہ جیسے اگر ایک بندہ اپنے گھر سے نکل کر کے مسجد جا رہا تو اس دوران آپ نے بطور مثال بیان کیا ہے کہ وہ چاہے تو یہ نیت کر لے کہ راستے میں مجھے کوئی مقام نہیں ملے گا، اسے راستہ دکھاؤں گا، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ملی اسے ہٹا دوں گا، اور اسی طرح سے بہت ساری نیتیں بدلا کر کے چلے. اب ہم نے بہت ساری نیتیں کر دی اور ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کہیں پہ بھی چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر ہمیں کوئی بھلائی کا موقع ملے گا تو ہم اس سے چھوڑیں گے نہیں. یہ نیت ہم نے کر دی.
مسجد جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے ایک مقصد ہے، بازار جا رہے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے، کہیں سفر کر رہے ہیں، درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، نیت ہم نے بھلی کر لی، جو بھی بھلی نیت جس عمل سے متعلق ہو سکے ہم وہ کام کر سکیں نہ کر سکیں، اللہ رب العزت اجر عطا فرمانے والا ہے، ہمارے مقدر کا اجر لکھ دیا گیا، اور اتنے سستے میں اگر کسی کو نیکیاں کمانے کا موقع ملتا ہو تو اسے چوکنا نہیں چاہیے۔ ہم بازار جا رہے ہیں، یہ ارادہ لے کے چلیں کہ مجھے کوئی بھی بھلا کام کرنے کا موقع مل گیا تو میں کروں گا، کوئی ضروری نہیں کہ موقع ملے، کوئی ضروری نہیں کہ محنت کرنی پڑے، لیکن ہماری نیت ہے، ہمارا جذبہ ہے، اللہ رب العزت اس پر عطا فرمائے۔ تو نیت سے شروعات کی تاکہ ایک مومن ہمیشہ نیک دل رہے اور نیک سیرت رہے، اس کے ذہن اور خیالات میں پاکیزگی رہے اور نیک نیتی کی برکتیں سے رہے سب۔ اور بیچ میں جو بھی حدیثیں 2 جلدوں میں نے بیان کری ہیں، ابواب وائز وہ تمام احادیث بیان کی۔ لاسٹ کا جو باب ہے وہ باب ہے اسلام کے نام پر جو فرقے وجود میں آئے ہیں ان کی تردید کا اور توحید کی اثبات کا۔ یہ جو باب آج میں چل رہا ہے بخاری شریف کا باب، وہ اہل یعنی اتنا کہ حق الابطال باطل کا باب ہے، لیکن اس کے لاسٹ میں یہ جو بالکل لاسٹ والی حدیث پاک ہے، اس کا ڈائریکٹلی اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ امام بخاری نے برکت کے طور پر اس بات کو آخر میں لکھا ہے۔ اور امام بخاری کی ایک عادت ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ احادیث کریمہ کو جہاں تک قرآن پاک کی آیتوں سے جوڑ کے پیش کر سکیں تو کریں۔ اور یہاں پر کمال انہوں نے یہ کیا ہے کہ آیت کریمہ کو ہی اپنے باب کا عنوان بنا لیا ہے، ترجمہ اسی کو بنا لیا ہے، یعنی جو ہیڈنگ رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے، اللہ کا ارشاد ہے سورۃ الانبیاء میں 17ویں پارے میں کہ ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے اور کسی بھی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اس کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے واضح پیغام بھی ہے کہ کوئی کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک ہے کہ صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے غلاموں کی شکایت کی، رسول اللہ میرے غلام میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں، میری خدمت میں کوتاہی کرتے ہیں، تو میں انہیں گالیاں دیتا ہوں اور مارتا ہوں۔ یہ انہوں نے اپنا پورا ماجرا جو کرتے بارگاہ رسالت میں پیش کیا، اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب دینی شخصیات کے سامنے ہم اپنا کوئی مقدمہ رکھیں پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ، صرف اپنا پہلو رکھنا اور سامنے جو فریق ہے اس کی بات نہ کہنا، یہ بھی ایک طرح کی خیانت ہے۔ یعنی ہم اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کے پیش کریں اور ہمارا جو فریق ہے اس کی طرف سے کوئی بھی بات نہ کہیں، یہ ظلم ہے۔ صحابہ کا مزاج یہ تھا۔ ترمذی شریف کی حدیث سے کی بارگاہ رسالت میں صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے اپنا مقدمہ بارگاہ رسالت میں دیانتداری کے ساتھ پیش کیا کہ رسول اللہ میرے غلام میرے مال میں خیانت کرتے ہیں اور میری خدمت کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ 2 باتیں کہی، کل قیامت کے دن تمہارے غلاموں کا اور تمہارا مقدمہ بارگاہ خدا میں جب پیش ہوگا تو یہ دیکھا جائے گا کہ تمہارے غلاموں نے جتنی کوتاہی کی اس کی تفسیر امام بخاری اپنے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں جو یہ قسط کا لفظ آیا اس کی بنیاد یہ قسطاس ہے، اور قسطاس کا مطلب رومی زبان میں غیر عربی زبان میں عدل ہوا کرتا ہے، انصاف ہوا کرتا ہے۔ تو آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، یعنی انصاف ہوگا، جس نے جیسا کیا ہوگا وہ ویسا بھرے گا۔ اور یہ تو رومی زبان کے اعتبار سے اس کا ماخذ ہو گیا، اور دوسرا عربی اینگل سے بتا رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے اور کسی کو ترجیح بھی ملنی چاہیے، اس لیے کہ قرآن پاک عربی میں ہے اور قرآن پاک کی حد المحدود جو تشریح ہو وہ عربی زبان سے ہو، دوسری زبانوں کے جو الفاظ قرآن پاک میں در آئے ہیں اگر ان کی عربیت ممکن ہو تو حد المحدود عربی کو ترجیح دینی چاہیے، یہ محدثین کا ماننا ہے۔
تو یہ جو دوسری تشریح ہے فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ قسط جو لفظ ہے یہ مصدر ہے اور یہ مقصد کا مصدر ہے، یعنی بتانا یہ ہے کہ مصدر اس میں فاعل اور اس میں مفعول دونوں کے معنی میں ہو سکتا ہے. تو یہاں پر یہ اس میں فاعل کے معنی میں مقصد کے معنی میں ہے، اس میں دونوں گنجائش اور مقصد کا مطلب عادل ہوا کرتا ہے. اور اس ایک ایسا لفظ ہے جو متضاد معنی کا حامل ہے، اس کا مطلب ظلم بھی ہوا کرتا ہے، اس کا مطلب عادل بھی ہوا کرتا ہے. اس جب ایک ساتھ سے ہوگا تو اس کا مطلب ہوتا ہے عدل کرنا، اور جب قسط مجرد میں چلا جائے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنا. تو یہاں پر دونوں معنی بیان کر رہے ہیں کہ اس مصدر مقصد سے ہے تو اس کا مطلب ہو گیا عادل ہونا، اور اگر یہ قاصد ہو، کس بمانا قاصد یعنی مجرد سے ہو، تو اس وقت اس کا مطلب ہو جائے گا جائے گا نہیں ظلم کرے گا. یہ آپ نے امام بخاری نے اپنے طور پر مختصر تشریح کر دی. لفظ قسط کے دونوں معنی عربی کے اینگل سے اور رومی زبان کے اینگل سے جو ہو سکتے تھے وہ دونوں بیان کیے، اور پھر عربک میں اس کے دو معنی ہو سکتے تھے مختلف معنی وہ دونوں بیان کر دیے. اب امام بخاری نے جو یہاں پر حدیث پاک پیش کی ہے، یہ حدیث بخاری میں 3 جگہ درج ہے. یہاں پر ذکر ہے لاسٹ میں کتاب الدعوات میں مذکور ہے اور کتاب الایمان والنذور میں مذکور ہے. 3 جگہوں پر ذکر ہے، اور اتفاق ایسا ہے کہ تینوں جگہوں پر الگ الگ راویان حدیث سے آپ نے اس کو ذکر کیا ہے. یہاں پر جو حدیث آپ نے ذکر کی ہے وہ احمد ابن اشکاب سے یا اشکاب جو بھی لفظ ہے اس سے آپ نے روایت کی، ان سے روایت کی. تو اس پر بھی ایک بحث اٹھی کہ امام بخاری نے یہاں پر احمد ابن اشکاب سے کیوں روایت کی ہے یہاں پر، اور باقی 2 حدیثیں 2 جگہوں پر جو ذکر ہوئی وہ الگ راویوں سے ذکر ہوئی. تو اس کی توجہ یہ کی گئی ہے کہ امام بخاری نے جس ترتیب کے ساتھ یہ حدیث سنی، ایک راوی سے سنی تو وہاں بیان کر دی، دوسرے راوی سے سنی تو دوسری جگہ بیان کر دی، اور آخر میں آپ نے احمد ابن اشکاب سے سنی تھی تو کتاب کے آخر میں آپ نے جو اس حدیث کو ذکر کیا 30ویں مرتبہ اپنی کتاب میں، تو جن راوی سے آخری مرتبہ آپ نے سنی تھی انہی کی روایت یہاں پر پیش ہے. اس لیے آپ نے احمد ابن اشکاب والی روایت یہاں پر پیش. اشکاب اور اشکاب مختلف ہو سکتے ہیں، کثیر انداز ہے. احمد بن اشکاب کہتے ہیں کہ ہم سے محمد بن فضیل نے حدیث پاک بیان کی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے عمارہ ابن قعقاع نے بیان کی، اور وہ حضرت ابو زرعہ سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت ابو زرعہ حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول سے روایت کرتے ہیں جو مقدار میں بکثرت حدیث بیان کرنے والے صحابہ میں سے ایک ہیں، جن کو امت پر بہت بڑا احسان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب الفاظ حدیث یہ ہیں: کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. 2 کلمات ایسے ہیں جو بارگاہ الہی میں، رحمان کی بارگاہ میں بڑے پسندیدہ ہیں، بڑے محبوب ہیں، بولنے میں لہجوں ادائیگی میں بہت آسان ہیں، اور کل بروز قیامت میزان عمل پر بھاری. وہ 2 الفاظ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. ایک آپ نام ادا پڑھیں، سبحان اللہ. یہاں پر حدیث پاک میں یہ کلمات ذکر کرنے سے پہلے ان کی فضیلت بیان کی، اور یہ ایک فطری طریقہ ہے کہ ہم کوئی بھی چیز اگر کوئی اہمیت والی چیز بیان کریں تو اس سے پہلے اس کی اہمیت واضح کر دیں، ورنہ چیزیں ناقدری کا شکار ہو جاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بڑے حکیم ہیں اتنے ہی بڑے مربی بھی. ہمیں بھی جب کوئی امپورٹنٹ بات بیان کرنی ہو تو اس کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ پہلے اس کا امپورٹینس بیان کر دیں، اس کی اہمیت بیان کر دیں، اور اس کے بعد چیزیں ڈیلیور کریں تاکہ چیزوں کی اہمیت سمجھی جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان 2 کلمات، ان 2 جملوں کی 3 فضیلتیں بیان کر رہے ہیں. دونوں کے دونوں کلمے، دونوں کے دونوں جملے. کلمہ یہاں پر کلام کے معنی میں ہے، کلمہ لفظ بول کر کے کلام عربی زبان میں خطاب دیا جاتا ہے، جیسے بولتے کلمہ ہے طیبہ، جبکہ بجائے خود ایک جملہ ہے. تو 3 خوبیاں بیان ہیں. ایک نمبر 2 زبان سے جب ہم یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، جملے ادا کرتے ہیں تو کوئی دقت نہیں ہوتی. اور نمبر 3
کل بروز قیامت کی میزان عمل پر بھاری بھی ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی یہ ہے کہ آپ کی باتوں میں سوال اور جواب ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا ہوا کوئی بھی کلمہ، کوئی بھی جملہ غیر ضروری نہیں ہوا کرتا۔ یہ تین فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، تو ان آپ ترتیب دیں۔ پہلے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں دونوں کلمے محبوب ہیں۔ ٹھیک، اللہ کو کوئی چیز پسند ہو، ایک بندہ مومن کے لیے بندہ ہونے کی حیثیت سے ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ہمارا خالق و مالک ہے، اس حیثیت سے دیکھا جائے تو اگر کوئی چیز اللہ کو پسند ہے تو اللہ کی پسند کے بعد ہمیں اس کے لیے کوئی ترجیح پہلو تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کام اللہ کو پسند ہے، بس۔ اب اس کے بعد میں اس کا نفع نقصان کیا ہے، اس پر ہمیں بہت زیادہ غور و فکر نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک فطری طور پر انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ کو پسند ہے کوئی کام، تو ہو سکتا ہے کوئی کام بڑا بھاری ہو، مشکل ہو، ورنہ آسان کام تو ہر کوئی کر لے گا۔ تو اس کا فوراً جواب دیا گیا وہ اللہ کو پسند ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بڑا آسان ہے۔ تو چونکہ بولنا ہی ہے، زبان پر بولنے میں بڑا آسان ہے، کرنا کچھ نہیں ہے، صرف زبان سے بولنا ہے، اتنا آسان کہ صرف بولنا ہے، کرنا کچھ نہیں، اور بولنے میں بھی بڑا آسان ہے۔ اب پھر سوال پیدا ہوا کہ چلو ٹھیک ہے، آسان بھی اللہ کو محبوب ہے، تو اس کا مطلب کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ فائدہ بھی بہت ہے، اتنا فائدہ ہے کہ جہاں کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہوگی وہاں پر یہ کلمات آپ کی آنکھوں بچا سکتے ہیں۔ میزان عمل پر بھاری ہے، جہاں پر پوری کائنات کے سامنے، تمام اولین و آخرین کے سامنے رسوائی ہو سکتی ہے، وہاں پر یہ آپ کی عزت بچا سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ باوجود چیز کیا ہو سکتی ہے۔ تو تینوں چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں، بارگاہ خدا میں محبوب ہے۔ دوسرا پہلو ہے انسان کی طبیعتیں الگ الگ طرح کی ہوتی ہیں، شناسی کی وجہ سے نہیں کرتی، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دونوں چیزوں سے بے پرواہ ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں انسان کی ان طبیعتوں کا بہت خیال رکھا ہے، جیسے پہلی صورت ہے اللہ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، پھر فرمایا الرحمن الرحیم، پھر فرمایا مالک یوم الدین۔ ایسا کیوں؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو پوری کائنات کا پالنہار، بڑا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ پہلے رب العالمین کہا گیا تاکہ جو بندے سمجھدار ہوں وہ اس حیثیت سے اللہ کی پرستش کریں، اس کو اپنا رب مانیں، اس کی حمد و ثنا بجائیں کہ وہ ہمارا رب۔ یہ احسان شناسوں کے لیے سمجھداروں کے لیے یہ انسان کی پہلی طبیعت۔ دوسری طبیعت کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ حساس مزاج نہیں ہوتے یا بہت زیادہ ذی شعور نہیں ہوتے، انہیں ہر چیز نفع نقصان میں نظر سمجھ میں آتی ہے، اس میں ہمارا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ تو ان کے لیے دوسرا پہلو ہو سکتا ہے کہ جس رب کی حمد و ثنا کی یا جس کی عبادت کی بات ہو رہی ہے وہ بڑا مہربان ہے، ہو سکتا ہے۔ اور کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا، ڈنڈے کی زبان سمجھنے والی طبیعت ہوتی ہے، ان کے لیے بیان فرمایا مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک۔ تین طبیعتیں ہیں انسان کی، کچھ وہ ہوتے ہیں جو بہت سمجھدار حساس قسم کا مزاج رکھتے ہیں، ان کے لیے رب العالمین۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے مزاج میں لالچ ہوا کرتی ہے، ان کے لیے رحمان رحیم۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو ڈر کی راجنیتی سمجھتے ہیں، ان کے لیے مالک یوم الدین۔ جو سمجھدار ہیں ان کے لیے ہے اللہ کو محبوب ہے یہ کلمہ ہے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ جو نفع نقصان کا نظریہ رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ہے بھائی نقصان تو کچھ نہیں ہے، بڑا آسانی سے زبان سے ادا ہو جاتا ہے، مانا بھی کچھ نہیں، غالب مفت کھاتا ہے تو برا کیا ہے، بڑی آسانی سے دو جملے بولتے ہیں، اس میں فائدہ ہی تو ہو رہا ہے۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو یہ بھی نہیں سمجھتے یہ بھی نہیں سمجھتے، ان کے لیے فرمایا گیا ثقیلتان فی المیزان، قیامت کا ڈر ہے کہ نہیں، وہاں یہ کام ہے۔ تینوں طبیعتوں کے تقاضے یہاں پر پورے ہوتے ہیں، انسان کی تین طبیعتیں، تینوں طبیعتوں کے تقاضے یہاں پر اللہ کے رسول نے پورے فرما دیے۔ حبیبتان کا جو لفظ ہے یہ حبیب یہاں پر محبوب کے معنی ہے، فاعل کے معنی میں بھی ہوتا ہے عربی میں، اور فاعل مفعول کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یہاں پر یہ فاعل مفعول کے معنی ہے، حبیب کا معنی محبوب، اور فاعل جب مفعول کے معنی میں ہو
اس وقت اس کو مذکر اگر اس کا موصوف ہو تو بطور صفت اس کو مذکر بھی ذکر کر سکتے ہیں، مؤنث بھی ذکر کر سکتے ہیں. یعنی کلماتان حبیبتان کی جگہ کلماتان حبیبان بھی کہا جا سکتا تھا. دونوں ہو سکتا ہے، دونوں کی گنجائش ہے. لیکن سجا کا تقاضا یہ تھا کہ یہاں پر حبیبتان ذکر ہو تو اس لیے ذکر کیا گیا. البتہ یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہو سکتا ہے، کلماتان خفیفتان ثقیلتان حبیبتان اور رحمان اور میزان یہ بالکل ہم ہے. اللسان بھی تقریباً ہم ہے. تو یہاں پر سجا کا اہتمام ہوا ہے. اور مذہب اسلام نہایت جامع الفاظ بولنے کی آپ کی عادت ہے اور آپ کا معیار گفتگو بہت بلند رہا ہے. اس لیے آپ کی زبان سے برجستہ یہ الفاظ نکلے ہیں، ان میں پرتکلف سجا نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنے بہت سارے ناموں میں سے اللہ کے نام 99 یا 200 یا 700 یا 1100 بہت علماء نے بہت باتیں اس میں کہی، جتنے بھی ہیں ان میں سے یہاں پر رحمان کا لفظ استعمال کیا گیا. کلماتان حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو یہ لفظ پسند ہے. رحمان کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ حدیث پاک میں ہے، اس لیے یہاں پر ہمیں اس کی بھی نقطہ افریدی کرنی چاہیے. چونکہ ان کلمات کا تعلق 100% اللہ کی رحمت سے، اس کی مہربانی سے. چند الفاظ بولے، کتنا ٹائم لگ رہا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، مطلب 5 سیکنڈ میں ہم نے الفاظ بولے. اور اجر و ثواب یہ ہے کہ میزان عمل پر بھاری ثابت ہو جا رہے ہیں، اللہ اپنا محبوب بنا لے رہا ہے. تو یہ اس کی مہربانی ہے. 5 سیکنڈ میں اتنا بڑا کام بن جائے اور صرف بولنے سے. اگر ہم اور آپ سے کوئی یہ کہے کہ آپ کسی کے دروازے پہ جا کے یہ لفظ بولنا، یہ اس طرح سے بات کہہ دینا، آپ کو کروڑوں کا انعام مل جائے گا، کون انسان یہ کام نہیں کرے؟ کروڑوں کوئی حیثیت نہیں رکھتے میزان عمل کے ساتھ. تو قیامت کے وقت جو نفسا نفسی کا عالم ہوگا اس وقت کوئی حیثیت نہیں رکھتے دنیا کے معلومات. لیکن اللہ کی مہربانی ہے کہ 5 سیکنڈ میں بولے جا سکنے والے الفاظ کو جو ادا کر لے، 5 سیکنڈ وقت اپنے رب کو دے دے، اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اس کی رحمت کی انتہا ہے. اسی لیے لفظ وہ ذکر کیا گیا جو اس کی مہربانیوں پر، اس کے الطاف کی عنایات پر دلالت کرتا ہے. اور بطور خاص یہاں پر رحمان کا لفظ استعمال کیا گیا. رحیم کے مقابلے میں بھی رحمان کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ اس میں الفاظ زیادہ ہے. تو یہ دونوں کلمات اللہ کو محبوب ہیں. زبان پر بڑے ہلکے ہیں، بڑے ہلکے سے زبان سے ادا گیا. ہلکے سے زبان پر ادا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ عربی میں کچھ الفاظ قرت والے پہلے جانتے ہیں، کچھ الفاظ شدت ہوتے ہیں، کچھ الفاظ رفوا یعنی نرمی کے الفاظ ہوتے ہیں، کچھ الفاظ حروف استعلاء ہوتے ہیں، بلندی چاہتے ہیں. حروف استعلاء کی ادائیگی میں قدر مشقت ہوتی ہے، حروف شدت کی ادائیگی میں قدر مشقت ہوتی ہے. کچھ اور الفاظ ہیں جن کی ادائیگی میں تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے، معمولی سی مشقت. اور خاص طور پر اس شخص کو جو مشاق نہ ہو، یعنی وہ انسان جو عربی پر عبور نہ رکھتا ہو، عربی الاصل نہ ہو، عربی النسل نہ ہو، یا جس نے عربی زبان کو محنت سے مہارت سے سیکھا نہ ہو، اس کو کچھ الفاظ کی ادائیگی میں دشواری ہوتی ہے. جیسے کہ اگر ہمیں کسی 50 سال کے آدمی کو قاعدہ پڑھانا، قاعدہ بغدادی پڑھانا ہے، تو اس کو شین کیسے ادا کرنا ہے، جیم کیسے ادا کرنا ہے، اور زا اور دال میں فرق کیسے کرنا ہے، تو اس کی دشواری ہوتی ہے یا نہیں؟ اس کی دشواری کا اندازہ لگائیں. یہاں پر کمال یہ ہے ان الفاظ میں، نہ یہاں پر حروف شدت ہے، نہ حروف استعلاء ہے، نہ شین ہے، نہ ضا ہے، اور نہ یہاں پر افعال ہے. عربی گرامر کے اینگل سے دیکھا جائے تو افعال اور اسماء میں افعال قدر پرمشقت ہوتے ہیں، اسماء ہلکے ہوتے ہیں. یہاں پر کمال یہ ہے کہ ان دونوں کے دونوں جملے سبحان اللہ و بحمدہ میں بھی اور سبحان اللہ العظیم میں بھی کوئی فعل نہیں ہے، سب کے سب اس میں ہی آ رہا ہے. تو نہ حروف شدت، نہ حروف استعلاء، نہ افعال، نہ شین اور ضا، یعنی حروف کی ادائیگی کے اعتبار سے بھی بڑے ہلکے. ٹائم بہت کم لگ رہا ہے، آسانی سے
وہ آدمی جس نے کوئی مشق نہیں کی ہے، جس کا شین قاف درست نہیں ہے، وہ بھی ان الفاظ کو بڑی آسانی کے ساتھ ادا کر سکتا ہے۔ تو اتنے ہلکے کہ اجمی سے اجمی، گوار سے گوار بڑی آسانی سے چلتے پھرتے 5 سیکنڈ میں ادا کر لے، اتنے ہلکے۔ تو رسول اللہ کی زبان سے جو لفظ نکل جاتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، ہر طرح سے، حروف و صفات کی ادائیگی کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، ہر طرح سے ہلکے، خفیف پتہ نہیں لسان، زبان پر بڑے ہلکے۔ اللہ رب العزت نے زبان کو ایسا بنایا ہے کہ انسان جتنا کتنا بھی ذکر کر لے زبان تھکتی نہیں۔ جب ہم اپنی طبیعت پر اپنی ساخت پر غور کریں گے تو ہمیں پائیں گے جیسے ہمارا ہاتھ ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، پاؤں ہے، آپ مسلسل 4، 5، 10 کلومیٹر چلیے، اگر آپ غیر عادی طور پر چلتے ہیں، مان لیجیے آپ چلنے کی آپ کو عادت نہیں، کبھی نہیں چلتے، اچانک آپ 5 کلومیٹر پیدل چلیے، پاؤں میں تھکان ہو جائے گی کہ نہیں؟ آپ سائیکل نہیں چلاتے، کبھی سائیکل چلائیے، مسلسل پیڈل مارنے کی وجہ سے پاؤں میں درد ہونے لگتا ہے، ہوتا ہے۔ اگر ہاتھ سے آپ کو ریگولر کام کرنے کی عادت نہیں ہے، مسلسل کوئی کام کی تو آپ کے بازو میں، ہاتھوں میں درد پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ کو بہت زیادہ کمپیوٹر وغیرہ دیکھنے کی یا کتابیں پڑھنے کی عادت نہیں ہے، اچانک آپ 8 گھنٹہ تک کتاب پڑھیے یا کمپیوٹر کی اسکرین پہ دیکھتے رہیے، آپ کی آنکھوں میں ہلکا سا آنکھیں بوجھل ہو جائیں، ایسا ہوتا ہے کہ آپ دماغ کا کام کرنے والے آدمی نہیں، مان لیجیے آپ مکان بناتے ہیں، معمار ہیں، اور اچانک آپ کو حساب و کتاب کرنا پڑ جائے، 2-4 گھنٹے کا وقت اس میں لگے تو آپ کا دماغ تھک جاتا ہے، آپ بوجھل ہو جاتے ہیں، پریشان، ایسا ہوتا ہے۔ یعنی بتانا یہ ہے، آپ مسلسل ایئر فون لگا کے کوئی چیز سنیے تو کانوں میں درد ہو جاتا ہے۔ جب بھی انسان کے جسم کا کوئی پرزا مستقل کوئی کام کرتا ہے، بطور خاص غیر عادی کام کرتا ہے، جو کام کرنے کی آپ کی ہیبٹ نہیں ہے، وہ کام ہم اور آپ کرتے ہیں تو تکان پیدا ہو جاتی ہے، تھک جاتے ہیں۔ زبان ایک ایسی چیز ہے صبح سے شام تک بولتی رہے نہیں، تو یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں اپنے ذکر کی بات کی ہے وہاں کثرت کا لفظ استعمال ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا خوب ذکر کرو، صبح و شام ذکر کرو، پہلو پر لیٹے ہو، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، تب اللہ کا ذکر کرو۔ عبادت کے ساتھ کثرت کا ذکر نہیں فرمایا گیا، ایسا نہیں کہ اللہ کی خوب عبادت ہو، عبادت مطلوب ہے، انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اللہ نے عبادت اسی کے لیے پیدا کیا ہے، اور ذکر بھی ایک طرح کی عبادت ہے، لیکن اسپیشل طور پر قرآن مجید میں عبادت کے ساتھ کثرت کا لفظ ذکر نہیں کیا گیا، لیکن ذکر کے ساتھ کثرت کا لفظ ذکر کیا، اللہ کا خوب ذکر کرو۔ اللہ نے زبان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ صبح سے شام تک زبان بولتی رہے۔ آپ نے کسی کو نہیں سنا ہوگا کہ میری زبان تھک گئی، اور کچھ لوگوں کو تو بولنے کی بیماری بھی بلکڑ ہوتے ہیں، جبکہ ناپسندیدہ ہے۔ انسان کو بہت زیادہ اڑیدنے سے، سوال در سوال کرنے سے، بہت زیادہ بولنے سے اور اپنا مال برباد کرنے سے حدیث پاک میں روکا گیا، ان تینوں چیزوں کو ناپسند کیا گیا۔ بہت زیادہ بولنا، مال ضائع کرنا، برباد کرنا، فضول خرچ کرنا، اور سوالات کرتے رہنا، مسلسل اس پہ اس پہ پوچھتے رہنا، ان سے منع کیا۔ تو اللہ نے زبان کو بنایا بھی ایسا ہے کہ زبان جتنا بھی ذکر الہی کرے وہ کبھی بھی تھکتی نہیں۔ تیسری خوبی ان الفاظ کی ہے ثقیلتان فی المیزان، یہ دونوں کے دونوں جملے میزان عمل پر بھاری ہوں گے، کل قیامت کے دن بہت بھاری ثابت۔ میزان عمل کیا ہے؟ اس کی حقیقت اللہ جانے، اس کی کیفیت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، شریعت ہمیں جتنے کا مکلف بناتی ہے، جتنا اعتقاد رکھنے کا حکم دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے میزان کا ثبوت ہے، تو ہم یہ مانتے ہیں کہ میزان حق ہے۔ میزان کا ڈکشنری کے اعتبار سے مطلب ہوتا ہے ترازو، تو اب ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ میزان پر اعمال تولے جائیں گے جیسا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اب اعمال کو تولے جانے کی جتنی کیفیت ثابت ہے، منصوص ہے، ہم اتنا مانتے ہیں، اس کی حقیقت پر ہم کوئی بحث نہیں کرتے۔ اعمال تولے جائیں گے، اور یہ ہے حدیث پاک کے مطابق کہ میزان عمل کا اخروی میزان عمل کا معاملہ
دنیاوی میزان سے بالکل الگ ہے، اس کا معیار جدا بنا ہے۔ کیا ہے؟ ہمارے یہاں جب ترازو میں کسی چیز کو تولا جاتا ہے تو ترازو کا جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے، اور جو ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر اٹھ جاتا ہے۔ میزان عمل قیامت کے دن جو ہوگا اس کا معاملہ اس کا بالکل برعکس ہوگا، الٹا ہوگا، کہ جس کے اعمال زیادہ ہوں گے اس کا پلڑا اوپر اٹھے گا، اور جس کے اعمال کم ہوں گے اس کا پلڑا جھک جائے گا۔ اللہ کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں کہ نیکیوں کا پلڑا نیچے رہے۔ اب یہ ایک میزان ایک ہے، ایک سے زیادہ، جیسا کہ آیت کریمہ میں بیان ہوا، موازین، میزان کی جمع، میزان عمل۔ تو اس کے بارے میں چونکہ کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی، اور اس طرح کے مباحث میں کوئی حتمی بات کہنے سے گریز بھی کرنا چاہیے۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو انسانی لوجک میں نہیں آ سکتی، انسانی عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی، تو انسان کو حد سے زیادہ آگے بڑھ کر ان میں اپنی دماغ سوزی کرنی بھی نہیں چاہیے۔ جمع کا لفظ استعمال کیا گیا تو اس کی توجہ یہ کی گئی ہے کہ چونکہ ہزاروں قسم کے، لاکھوں قسم کے اعمال کو لے جائیں، کسی کی کوئی نیکیاں، کوئی بدیاں، تو یہ جو اعمال کے تنوع ہے، یعنی طرح طرح کی چیزیں تولی جا رہی ہیں، تو اس تنوع کی وجہ سے، ان اعمال کے تنوع کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہاں پر جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، ورنہ میزان ہے ایک۔ جیسے اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، ایک شخص جس کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا یا جس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، ثقلت موازینہ، جس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا یا جس کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ تو ایک شخص کے بارے میں بھی موازین کا استعمال فرمایا گیا۔ تو کیوں؟ ایک انسان زندگی میں کئی قسم کے کام کرتا ہے، یہ 50 قسم کی نیکیاں، یہ 50 قسم کی برائیاں، ان سب کو تولا جا رہا ہے ایک ہی پلڑے پر، ایک ہی وزن میزان پر، اس لیے جمع کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ٹھیک، یہ بحث کی گئی۔ اور میزان عمل ہے یا نہیں، یعنی ابھی ہے یا اسی وقت اس کو بنایا جائے گا، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ میزان عمل تب سے ہے جب سے انسان کی پیدائش ہوئی۔ ہاں، اس کا استعمال کل بروز قیامت ہوگا۔ اور بھی اس سلسلے میں بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں جس کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ اصل کلمات جس کے لیے یہ پوری تمہید بیان ہوئی، تو امام بخاری نے بطور توضع جس کا ذکر کیا، اور تاکہ ذکر کی عادت بھی ہو، اور ان مبارک اور بڑے آسان جملوں پر کتاب کا اختتام بھی ہو، اور جس کی فضیلت بطور خاص رسول اللہ نے، جملے ہیں دو، رسول اللہ نے فضیلتیں بیان فرمائی تین اہمیت کے طور پر۔ وہ دونوں جملے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کی ذات بڑی پاک ہے، میں اس کی ہم کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہوں، اور اللہ کی ذات بڑی پاک ہے تو بڑی عظمت والا ہے۔ دونوں کا حاصل یہ ہے کہ میں اللہ کی تسبیح، اس کی پاکی بیان کرتا ہوں، اس کی حمد بیان کرتا ہوں، اس کی بڑائی بیان کرتا ہوں۔ عام شارحین کا یہ ماننا ہے کہ حبیبتان، خفیفتان، ثقیلتان، ٹھیک ہے، یہ اور یہ آگے آنے والے جو جملے ہیں یہ مربوط، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہو جاتا ہے تسبیح بیان کرنا، یہ مصدر ہے، اور اصل جملہ یہ ہو گیا اسبح سبحان اللہ۔ وَبِحَمْدِهِ میں جو واو ہے، اس واو کا حالیہ بھی مانا گیا، عاطفہ بھی مانا گیا، اور بھی بہت ساری توضیحات ہوئی۔ اگر حالیہ مانتے ہیں تو ترجمہ یہ ہو جائے گا میں اللہ کی تسبیح اس حال میں بیان کرتا ہوں کہ میں بھی اس کی حمد بھی بیان کرتا ہوں، مطلب بحمد، اس کی حمد کا سہارا لیتے ہوئے، اس کی پاکی، اس کی تعریف کا سہارا لیتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ تسبیح اور حمد کا مطلب کیا ہے؟ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میں یہ مانتا ہوں، اعتقاد رکھتا ہوں اللہ ان تمام برائیوں، کمیوں سے پاک ہے جس سے اس کی ذات کو پاک ہونا چاہیے۔ یعنی جو بھی کمی ہو سکتی ہے، جو بھی برائی ہو سکتی ہے، عیب ہو سکتا ہے، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک۔ وہ کیا کچھ ہو سکتا ہے وہ انسان جانے، لیکن جو بھی کمی ہو سکتی ہے ہمارے رب کے اندر کوئی کمی نہیں، ہم اس بات کی، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ ہم پاکی بیان کر دیں تو کیا ہمارے بیان کر دینے کی وجہ سے ایسا ہے؟ ہم نے بیان کر دیا، ہم نے کہہ دیا کہ اللہ پاک ہے تو اللہ پاک ہے، ایسا نہیں۔ اللہ پاک ہے، ہم تو بیان کر رہے ہیں، اور ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ وہی تعریف کے لائق ہے، اس کی ذات ہے یہ ایسی کہ اس کی تعریف بیان کی جائے۔ تو بحمدہ کا مطلب یہ ہو گیا اللہ کی ذات تمام تعریفات کی مستحق ہے، تمام کمالات کی جامع ہے۔ تعریفات کی مستحق اس لیے کہ تمام کمالات اس میں پائے جا رہے ہیں، جو بھی کمال خوبیاں ہو سکتی ہیں ہونی چاہیے وہ سب اللہ میں موجود ہیں، اور جب تمام کمالات اس کے اندر پائے جاتے ہیں تو اللہ کی تعریف ہونی چاہیے۔ اگر کسی کے اندر کوئی ایک خوبی پائی جاتی ہے تو اس کی تعریف ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس سے سراہا جاتا ہے کہ فلاں بہت اچھے ٹیچر ہیں، فلاں بہت اچھے وکیل ہے، فلاں بہت اچھے عالم ہے، فلاں بہت نیک ہے، خیر خواہ ہے، سخی ہے۔ کسی کے اندر کوئی ایک خوبی پائی جاتی ہے تو اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ اللہ کے اندر تمام صفات کمال پائی جاتی ہے تو اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ اور تعریف ہے تو تعریف سے بھی پہلے اس کی تقدیس ہے، اس کی تسبیح ہے، یعنی اس کی ذات پاک ہے۔ دو چیزیں، کسی کے اندر اچھائیاں پائی جائیں، دوسری چیز کسی کے اندر برائی نہ پائی جائے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ برائی نہ پائی جائے، یہ ہے کمال۔ اچھائیاں پائی جا رہی ہیں، یہ سیکنڈ درجے کا کمال۔ کوئی انسان بہت اچھا ٹیچر ہے لیکن بھرشٹ ہے، یہ کمال کی بات نہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ بہت اچھا ٹیچر ہو یا نہ ہو، بھرشٹ تو نہ ہو۔ بھرشٹ نہ ہونا یہ پہلا کمال ہے۔ بھرشٹ ہے، اب بھلے ٹیچر ہو کہ سائنٹسٹ ہو کہ پولیٹیشین ہو یا اور کچھ ہو، وہ قابل تعریف نہیں ہو سکتا، وہ قابل احترام، قابل تقریب نہیں ہو سکتا۔ پہلی چیز یہ ہے ٹیچر ہونا، سائنٹسٹ ہونا، میتھمیٹیشین ہونا یا پولیٹیشین ہونا، یہ سیکنڈ درجے کی بات ہے، عالم دین ہونا۔ انسان کو اچھا بنے، جب بھرشٹ ہے، بے ایمان ہے، خائن ہے تو اچھا انسان ہی نہیں، اچھا انسان نہیں ہے تو پھر اس کے اندر 10 کمالات سائڈ سے پائے جا رہے ہیں، وہ کمالات قابل احترام نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تمام برائیوں سے پاک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر وہ تمام کمالات پائے جاتے ہیں جو پائے جانے چاہیے۔ اب بتاؤ اس کے علاوہ کسی کی تعریف ہونی چاہیے؟ اس کی مہربانی یہ ہے، ہم میں سے کوئی اس کو مانے نہ مانے، اس کی پاکی بیان کرے نہ کرے، اس کی تسبیح کرے نہ کرے، اس کی تعریف و توصیف کرے کہ نہ کرے، مہربانی یہ ہے کہ ہم اس کی تھوڑی سی بھی تعریف کرتے ہیں تو بے پناہ نوازتا ہے، اور دراصل یہ اس کی نوازشی کا ایک بہانہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے گیت گائیں، میرے گن گائیں تاکہ میں انہیں نوازوں، اور جو بندے اتنا بھی نہ کر سکے۔ اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ صاحب آپ کو فلاں کوئی خط لکھ دیجیے، آپ کو فلاں جگہ کی ریاست مل جائے گی، فلاں منسٹری مل جائے گی، کیا آپ خط نہیں لکھیں گے؟ اگر نہیں لکھتے، اتنا بھی نہیں کرتے تو آپ بیوقوف انسان شمار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی شان کریمی یہ ہے کہ چند بول ہم اس کی تعریف کے لیے بول دیتے ہیں، اتنا بڑا کریم ہے کہ چند بول بولنے کی وجہ سے جانے کیسے کیسے انعامات اٹھا مارتے ہیں، بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ کی تسبیح اور اس کے حمد، پھر اللہ کی عظمت۔ جب انسان کسی بھی چیز کو سمجھنے سے قاصر ہو جائے تو اب اس کی آخری لفظ عظیم، اللہ کی ذات تمام برائیوں سے، عیوب و نقائص سے پاک ہے، یہ کمال۔ دوسرا کمال یہ ہے کہ جتنی اچھائیاں اس کے اندر پائی جانی چاہیے وہ سب پائی جا رہی ہیں۔ دوسرا کمال اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اب اس کی عظمت ہے انسانی زبان بیان کر سکے، انسانی زبان کی طاقت کی۔ تو دوبارہ فرمایا گیا تاکید کے طور پر، پہلے کہا گیا میں اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کرتا ہوں، پھر کہا گیا میں اس اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں جو بڑی عظمتوں والا ہے۔ کتنی عظمتوں والا ہے، انسان کی عقل کبھی بھی اس کا ادراک اور احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہم سب کو چاہیے ان کلمات کو، اسی طرح سے جتنے بھی کلمات خیر ہیں، کلمات ذکر ہیں، ان کو اپنا وظیفہ حیات بنا کے رکھیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب بھی ہمیں موقع ملے ذکر کرتے ہیں۔ اور بطور خاص، اور میں ان تمام چیزوں سے ہٹ کر کے یہ عرض کروں گا کہ آج کے دور میں ہماری دنیا میں ایک قسم کی بے چینی، ظاہر میں بہت ساری چیزیں پائی بھی جا رہی ہیں، لیکن ایک قسم کی بے چینی وہ یہ ہے کہ
دنیا تکنیک کی طرف بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھی اور اسپیشل طور پر 21ویں صدی بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھی. موبائل, کمپیوٹر, انٹرنیٹ, طرح طرح کی سہولیات, انٹرنیٹ سے جو سہولیات, معلومات کے ذخائر بہت عام ہوا کہ اب ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یہاں بیٹھے بیٹھے جو چیز سرچ کرنی ہے, تلاش کرنی ہے, کسی بھی چیز کی معلومات حاصل کرنی ہے, کہیں پہنچنا ہے, کسی کے بارے میں جاننا ہے, نالج دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے اور اس طاقت کو آسان کر دیا انٹرنیٹ نے. کیا دنیا کے اندر بہت آسانیاں پیدا ہو چکی ہیں اور آسانی مزید پیدا ہوتی جا رہی ہیں اور تکنیکی اور سائنسی ایجادات بہت آگے بڑھ رہے ہیں. اب انسان آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے, یعنی انسانی دماغ کی جگہ کمپیوٹر کام کر رہا ہے اور ایسا ہو رہا ہے. لمبے چوڑے مزدوروں کی تعداد جہاں کام کرتی تھی, اب وہ بڑی آسانی کے ساتھ ان تمام کاموں کو ایک کمپیوٹر نے اپنے ساتھ لے لیا. ایسا ہوتا ہے کہ جس فیکٹری میں 10 قسم کے مزدور کام کرتے تھے, مان لیجیے کپڑا بنانے کا کوئی کام ہے تو دھاگا ڈالنا, یہ کرنا, 1000 قسم کے کام اس میں مزدور کرتے تھے. مزدور کی بڑی تعداد یہ کام کرتے تھے. اب ایک ہی مشین تمام کام کرتی. ایسا ہو رہا ہے. ہر چیز میں آسانیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں, لیکن جتنی آسانیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں انسانی ذہن میں اتنی ہی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ آسانیوں نے انسان کو اتنا گھیر لیا ہے کہ انسان کا اپنے رب سے رشتہ کمزور ہو چکا ہے. اور میں مدرسے کے اندر موجود ہوں, اس لیے یہ کہنے کا حق بھی رکھتا ہوں, اب یہ بے چینی صرف عام لوگوں تک محدود نہیں رہی ہے, خواص تک بھی آ چکی ہے. ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ علماء بھی خودکشی کرتے ہیں, لیکن یہ وہ صدی ہے جس میں ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ علماء بھی خودکشی کر رہے ہیں. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اس لیے ہو رہا ہے ہم صبح سے شام جھوٹے خوبے میں ہیں, باتیں کر رہے ہیں, لیکن پریکٹیکل اسلام جو ہونا چاہیے وہ ہم سے گزر ہو. ہم اسلام پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, اسلام کی وجہ سے احترام پا رہے ہیں, لیکن اسلام کو ہم اپنی زندگی میں نافذ نہیں کر پا رہے ہیں. اور معاف کیجیے گا, اسلام کیش مذہب ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ہمیشہ قرآن حدیث ہاتھ میں لیے گھومیں, اس پر آپ کا اعتقاد کتنا مضبوط ہے, آپ کا یقین کتنا مضبوط ہے, آپ نے اپنے آپ کو اس سانچے میں کتنا ڈھالا ہے, سب کچھ اس پر نربھر کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حدیثوں میں پہلے اللہ کے رسول کی غیب دانیوں اور ان کے عظمتوں کو قربان جائے, ہر چیز کو کلیئر کر دیا. اسلام میں ڈھالنے نہیں, آنکھ میں دھول نہیں جھونکی جا سکتی. ہم دہی اور کھیر کو ملا نہیں سکتے, اس لیے یہ بھی سفید ہے یہ بھی سفید ہے, کبھی بھی مکس اپ نہیں کر سکتے. اسلام اتنی کلیئرٹی ہے کہ ہم صرف جھکا کھپا کی بنیاد پر یا عالمانہ شکل و صورت کی بنیاد پر نجات پا جائیں, ایسا ممکن نہیں. جن حدیثوں کو ہم دوسروں کو بتاتے ہیں ان حدیثوں میں یہ وعیدیں بھی ہیں کہ اگر عالمانہ لباس کے اندر عالمانہ مزاج نہیں ہے, اسلامی غیرت و حمیت نہیں ہے, تو اس کا وبال بھی نہیں حدیثوں میں بیان. اس لیے آج کی تاریخ میں بہت ضروری ہو جاتا ہے, عوام سے, خواص سے, سب سے گزارش ہے ہم اپنا روحانی رشتہ مضبوط کرنے کی کوشش کریں, اپنے آپ پر توجہ دیں, فوکس کریں, اپنی آخرت اپنا محاسبہ کریں. اگر نہیں کریں گے تو نقصان کسی اور کا نہیں, نقصان ہم اپنا ہی کریں. یہ زندگی تو جیسی جیسی ہے, اچھائیوں برائیوں, نیکیوں بدیوں, غریبی میں مالداری میں, جیسے جیسے گزر ہی جائے گی. لیکن اگر اس غریبی کے باوجود بھی ہم اپنی آخرت نہ بنا سکے تو ہم سے زیادہ مسائل کا سودا کسی کا. اس لیے یہ جو حدیث ہے, یہ اس طرح کی جتنی بھی حدیث ہے ان سب کو اپنا وظیفہ حیات کریں. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ذکر و فکر کی بھرپور کوشش کریں. اور چند وظائف ہمارے اپنے ایسے ہونے چاہیے جو ہماری اپنی ذات کے لیے ہوں, صرف عملیات کے لیے نہیں, اپنی ذات کے لیے. دوسری بات, عزیز طلبہ کرام, آج ابھی آپ کی دستار بندی ہونی ہے اور اب آپ فارغ التحصیل ہو کر کے کسی بھی مدرسے میں جائیں گے یا کسی مسجد سے وابستہ ہوں گے, کسی قیادت سے وابستہ ہوں گے, جس بھی شکل میں ہو, امامت ہو, خطابت ہو, تحریر ہو, مدرسہ ہو, مسجد ہو, خانقاہ ہو, کسی نہ کسی شکل میں, یا مان لیجیے ان سب سے ہٹ کر آپ تجارت کے میدان میں جہاں پہ دستار کا کوئی کپڑا ہمیں بہت بڑا نہیں بنا سکتا.
یا کاغذ کا صنعت کا کوئی ٹکڑا ہمیں میزان عمل پر کام نہیں آ سکتا جب تک کہ ہمارے کردار و عمل میں وہ اسلام نہ ہو جو اسلام ہونا چاہیے۔ اب اس کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اسلام کے نہایت مخلص اور دردمند عالم دین اپنے آپ کو بنائیں۔ ہمارے زمانے کی ٹریجڈی یہ ہے کہ اسلام پر اتنے حملے ہو رہے ہیں کہ جس کا کوئی جواب نہیں۔ ہم اگر اپنی آنکھیں بند کر لیں تو ایک غلط چیز ہے، ورنہ سچائی یہ ہے کہ آج کے دور میں تو کسی عالم دین کو اپنے کمرے میں ایک لمحہ اطمینان سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس قدر بے چینی ہے نوجوانوں میں، نوجوان ذہن کی کوئی رہنمائی اسلامی کے انگل سے کرنے والا نہیں۔ یہ تو میں بھارت کی بات بتا رہا ہوں جہاں پر بڑی تعداد میں مدرسے ہیں، ہر سال علماء فارغ ہو رہے ہیں، جگہ جگہ خانقاہیں ہیں۔ اس دنیا کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے جہاں پورے ملک میں ایک درگاہ نہیں ہے۔ میں نے تھائی لینڈ وغیرہ میں دیکھا ہے پورے ملک میں ایک درگاہ۔ ہمارے دوست ہیں یو کے وہ کہنے لگے کہ بھارت کے لوگ خوش قسمت ہیں کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو کسی درگاہ پہ چلے جاتے ہیں۔ ہم یو کے والوں کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنی بیوی کے زانوں پر اپنا سر رکھ کے رو لیتے ہیں اور یہی ہماری تکلیف کا حق ہے۔ یہ سچائی ہے۔ یعنی یہاں پر تو اسلام کی بڑی پرورش ہوئی ہے، اس کے باوجود ہمارا حال یہ ہے۔ ابھی تقریباً 1.5 ہفتے پرانی بات ہے کہ دینک بھاسکر میں جو روزنامہ ہے اس میں خبر پرکاشت ہوئی کہ کیرلا کے ایک ڈاکٹر محمد عارف نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اسلام کے خلاف، وہ ایکس مسلم ہے یعنی پہلے مسلمان تھا اسلام چھوڑ چکا ہے، ایکس مسلم ہونے کے ناطے اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم تمل ناڈو سے اپنی شروعات کر چکے ہیں اور اب پورے ملک میں آندولن چلائیں گے کہ لوگ اسلام کو کیوں مانے ہوئے ہیں۔ اور ہزار چیزوں کے اعتراضات ہیں، خدا موجود ہے تو سائنس سے ثابت کیجیے۔ ہم نہیں مانتے کہ معجزہ کوئی چیز ہے، ہم کیسے مان لیں کہ پیغمبر محمد نے ٹھیک کہا، محمد ایسا کا معاملہ کیا بتا؟ ہماری نظر کی طرف ہوتا ہی ہے، ہمیں کوئی وسیم نظری کو نظر آ جاتا ہے، کوئی سلمان رشدی کو نظر آ جاتا ہے، کوئی طارق فتح کو نظر آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ مارکیٹنگ ہوئی، کیونکہ برانڈنگ ہوئی۔ ہمیں وہ نظر نہیں آتے جو چور کے اندر ایک گلی میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میں تو نہیں مانتا یار خدا موجود ہے، سائنس تو پروف ہی نہیں کرتی کہ خدا موجود ہے، ہم کیسے مان لیں؟ ہم تو اپنے امام صاحب کی تقریریں سنتے ہیں تو ہمیں تو کبھی انٹرسٹ نہیں آتا۔ ہم صرف برانڈنگ پہ نہ جائیں، مارکیٹنگ پہ نہ جائیں، زمین پر ریسرچ کرنا شروع کریں، ہم یہ پائیں گے کہ ہماری گلیاں محفوظ ہیں، ہمارے اپنے علاقے محفوظ ہیں۔ اور اگر اسلام پر ایسے دن ہوں، ایک زمانہ تھا بھارت کا نیچر ہے آستک ہونا، ناستک ہونا نہیں۔ بھارت ایک ایسا دیش ہے جو کسی نہ کسی چیز میں آستھا رکھتا ہے، چاہے مسلمان ہوں، ہندو ہوں، جینی ہو، سکھ عیسائی کوئی بھی ہو، کسی نہ کسی مذہب کو فالو کرتے ہیں، کسی نہ کسی آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر ملحدین کو، وہ لوگ جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، ان کو آگے نہیں بڑھایا جاتا۔ یہ ایک آئیڈیالوجی ہے، لیکن آج کی تاریخ میں ایسا بھی ہونے لگا ہے کہ بھارت جیسے ملک میں بھی ناستک لوگوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ جاوید اختر کا ایک بیان بھی گزشتہ دنوں چھپا تھا، اگر خدا موجود ہے تو دنیا میں ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بیان اخبار میں چھپ جانا اس بات کی نشانی ہے اب اسلام دشمنوں کے لیے دروازے کھولے جائیں، اور اس بات کی نشانی ہے کہ اب اپنے آپ کو کسی بھی عالم کہنے والے کو کوئی زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک دن بھی اپنا ایسا گزارے جس دن میں اس نے کسی نوجوان کو پکڑ کر اس کی ذہن کی اصلاح کی۔ ہمیں صرف ان نوجوانوں کو نہیں، جب تیر ہاتھ سے نکل چکا ہو، جب کوئی نوجوان بہک چکا ہوتا ہے، بہتی باتیں کرنے لگتا ہے، بہت دور جا چکا ہوتا ہے اور وہ اوپن پلیٹ فارم پر اعتراض کرنے لگتا ہے، تب ہم اس کے گھر چائے پینے کے لیے جاتے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے جاتے ہیں۔ اس وقت کا سمجھانا کام نہیں آتا، اس وقت کا سمجھانا کام آتا ہے جس زمانے میں اس کے ذہن میں بلبلا ہم چل رہی ہو، ہم پہنچ جائیں اور اس کو سمجھائیں۔ آج یوٹیوب کی شکل میں، سوشل میڈیا کی شکل میں، ہر گھر میں، ہر جیب میں فتنہ موجود ہے کہ باپ کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا بند کمرے میں کیا دیکھ رہا ہے، کس کو سن رہا ہے، کیا آئیڈیالوجی اپنا رہا ہے۔ جب فتنے اتنے عام ہو چکے ہوں تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ہم بے چین ہو کر کے اسلام کا پیغام عام کریں؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے ہم اپنی تحریروں کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے، اپنے بیانات
تو مطلب پرست ہو کے بیٹھے. مطلب پرست اس پر آپ اسلام کے مطلب ہے. ہم چائے پینے کے لیے بھی کسی کے ساتھ بیٹھے نا تو کہہ رہے بھائی آج کل کیا چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا کام کرتے ہیں, کہاں پڑھ رہے ہیں, کیا پڑھتے ہیں, آپ کے اسکول میں کالج میں استاد کیسے ہیں, کیسے کیسے ٹیچر ہیں, کیا کیا باتیں ہوتی ہیں, کیا چل رہا ہے. آپ کا کوئی سوال تو نہیں اسلام کو. پورے دن نوجوان ان کا سوال لیں, ان سے دوستی گانٹھیں اور ان کے سوالات کا لوجیکل اور سائنٹیفک جواب دیں. کوئی ضروری نہیں کہ آپ سے آج کسی نے سوال کیا تو جن کا پلٹ کے فوراً جواب دے دیں, 2 دن کا ٹائم لے لیں, لیکن ریسرچ کے ساتھ لوجیکل جواب دیں, سائنٹیفک جواب دیں تاکہ ہم اسلام کی نمائندگی کر سکیں. بات صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس نے مجھ سے سوال کیا میں نے فوراً جواب دے دیا, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کی عزت ہو تو آپ کی عزت ہے, لیکن اگر آپ کی محمد حامد کی بے عزتی ہوتی ہے عالمانہ شکل میں تو وہ حامد کی بے عزتی نہیں, مذہب اسلام کی بے عزتی. ہمیں اس بات کو کبھی نہیں بولنا چاہیے, ہم اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں. تو ایسے ماحول میں جب تک ہم بہت سنجیدہ اور دردمند اور ذہین عالم دین نہیں بنیں گے اور حالات شناس نہیں بنیں گے, اس وقت تک اسلام کی نمائندگی تو دور کی بات ہے. مجھے کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے کہ کہیں قیامت کے دن ہمارا گریبان اس لیے نہ پکڑ لیا جائے کہ آپ تو امام صاحب تھے, آپ کی موجودگی میں آپ کا محلہ ہاتھ سے کیوں چلا گیا. ہم اگر اس بات کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے کسی ایک آدمی کو وہابیت سے توبہ کروا دیا, باطل عقائد سے قائد کر کے اس کو اہل سنت میں داخل کر دیا, اس پر اپنی پیٹھ تھپتھپاتے ہیں, تو ہمیں اس بات کا بھی جواب دینا چاہیے کہ اس جمعہ کی تقریر سن کر پیچھے ایک آدمی کے ذہن میں جو شک شبہ پیدا ہوا تھا وہ شک شبہ کل کے دن بہت بڑا شک بن گیا تھا اور ایک دن ایسا ہے کہ اس نے اسلام چھوڑ دیا, اس کا جواب کون ہے. ایسا کبھی مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ بیٹا بیٹا ہاں ہاں کروا کروا. اگر ہم اچھائی کو کریڈٹ دینے کے لیے تیار ہیں تو اگر کوئی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے معاشرے میں تو اس بگاڑ کے جواب دے بھی کل قیامت کے دن ہم ہوں گے. اس بات کے لیے میں ذہنی اور فکری طور پر اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں. عوام سے یہ گزارش ہے, آپ کی بھی ذمہ داری ہے. ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ تمام کام صرف جمعہ کی ایک تقریر سے ہو جائیں, اسٹیج سے ہو جائیں, علماء کا. اسلام کا کام علماء کا نہیں ہے یا عوام کا نہیں, یہ سب کا کام. جو بھی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے, اسلام سب کا ہے, نبی سب کے ہیں, قرآن سب کا ہے, حدیثیں سب کی ہیں, تو ہم سب کی ذمہ داری ہے. آپ کی نظر میں اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کا قدم ڈگمگا رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ علماء سے آ کے کہیں کہ حضرت فلاں کی دستگیری کیجیے, اس کی رہنمائی کیجیے, یا اس کے سوالات ہیں کے جواب دیجیے, اس کو مطمئن کیجیے, اور ہر ایک گل سے میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. تیسری اور آخری بات, ہمارے ملک کے جو حالات ہیں ہماری نگاہوں کے ساتھ سیاسی طور پر اور اسلامی اعتبار سے مجھے نہیں لگتا ہے کہ پہلے ہم نے کبھی اتنی نفرتوں کا سامنا کیا ہوگا جتنی نفرتوں کا سامنا آج کی تاریخ میں کر رہے ہیں. ایسے ماحول میں بھی اگر ہم اپنے آپ کو معاشرتی طور پر, سماجی طور پر ہم اپنے اندر اسلام نہیں پیدا کرتے تو یہ بڑی ہما نصیبی کی بات ہوگی. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گھر کو, محلوں کو, علاقوں کو, رشتہ داروں کو, تعلقات داروں کو جن کو سنبھال سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں, سجا سنوار سکتے ہیں, بہتر بنا سکتے ہیں, اپنی ملت کو کھڑا کرنے میں, تیار کرنے میں, امت مصطفیٰ کی بھلائی میں جو کچھ کر سکتے ہیں, جو آپ کی بس میں ہے, جو بس میں آپ آئیڈیا دے سکتے ہیں آئیڈیا دیں, آپ مال خرچ کر سکتے ہیں مال خرچ کریں, آپ رہنمائی کر سکتے ہیں رہنمائی کریں, خود بھی کر سکتے ہیں, جو کر سکتے ہیں وہ کریں, اور نہیں کرتے تو اس کے بارے میں بھی ہمیں قیامت کے دن جواب دہ ہونا پڑے گا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث پاک ہے, تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. امید کرتا ہوں کہ ان باتوں پر ہم سب عمل پیرا ہوں گے. اللہ مجھے ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہوں گے. پوری گفتگو کے دوران کوئی بات خلاف شرح ہو گئی ہو تو ہم تمام حاضرین اپنے رب کے بارے میں توبہ کرتے ہیں. نستغفر اللہ, لا الہ الا اللہ,